الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. محترم حاضرین، آج کے ماحول کو، حالات کو اگر ہم دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں فتنوں سے متعلق روایات کو کھنگا لیں تو ہمیں کئی ایسی حدیثیں آج عملی زندگی میں بالکل منطبق ہوتے ہوئے نظر آتی ہے، جس کو پرانے زمانے میں بہت حیرت سے پڑھا جاتا رہا ہوگا کہ کیا مسلمانوں میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں 1400 سال پہلے. مثال کے طور پہ ایک روایت میں آپ نے بیان کیا اور آپ نے بارہا سنی ہے، میں نے خود بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا جس میں سچے کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے، جو سچ بول رہا ہے اسے جھوٹا مانیں گے، اور جو جھوٹا ہے اسے سچا مانیں گے. جو خیانت کرنے والا ہے، خائن، اس کو امانت دار سمجھیں گے، اور جو امین ہے، امانت دار ہے، اسے خائن سمجھیں گے. اسی روایت میں آگے آپ نے فرمایا کہ اور رویبضہ لوگوں میں بات کریں گے. لوگوں نے پوچھا کہ رویبضہ کون ہے؟ تو کہا کہ عام لوگ. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سڑک چھاپ لوگ. ہاں، عام لوگ یا چھوٹے لوگ جن کو کسی معاملے کا کوئی شعور نہیں ہے، وہ امت کے اور لوگوں کے معاملے میں گفتگو کریں گے. ہوٹل پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے گھر کے معاملات نہیں سمجھ رہے ہیں، جماعت کے آداب اور اجتماعیت کے تعلق سے کچھ شعور نہیں ہے، اسلامی آداب نہیں معلوم ہے، اور حکومتوں کو مشورہ دے رہے ہیں. آج ہے کہ نہیں ہمارے یہاں؟ ایسے اور بھی بہت سارے معاملات آپ کو نظر آئیں گے. میں نے گزشتہ جمعہ کو دھلیے میں ایک لمبی تقریر کی، خطاب کیا 2 گھنٹے سے زیادہ، جس میں موجودہ جنگی تناظر میں جو خلیج میں جاری ہے، اسرائیل، امریکہ اور ایران، اس کے تعلق سے پورے عالم اسلام میں کیا موقف لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اور شریعت کے نقطۂ نظر سے ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی کوشش کی. اور بنیادی طور سے بتایا کہ ولا اور برا، کسی سے دوستی، کسی سے دشمنی، کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے کے لیے شریعت کے کیا پیمانے ہیں، اصول، ضابطے ہیں. کافی تفصیل سے اسے جمعہ کے وقت میں، محدود وقت میں پورا دہرایا نہیں جا سکتا، لیکن ان سب کا حاصل یہ ہے کہ کافروں سے، منافقوں سے، اور ان لوگوں سے جو اللہ اور رسول کے، صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ حشر کی، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تو صحابہ کے جو دشمن ہیں ان کو دوست مت بناؤ، قرآن کہہ رہا ہے. اس میں ولا اور برا میں یہ بات ہے کہ دوست نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دلی ہمدردی نہ ہو ان کے ساتھ، تائید نہ ہو، ان کی موافقت نہ ہو. ہاں، دنیاوی امور میں یہ بھی ثبوت دیے میں نے کہ دنیاوی امور میں لین دین، سیاست، سیاسی معاہدہ، ایسی چیز جس میں ہماری ضرورت ہے اور ان سے ہم مدد لے سکتے ہیں دنیاوی معاملات میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن اریقط کو اپنے سفر ہجرت کا دلیل بنایا، رہنما بنایا، جبکہ وہ کافر تھے اس وقت. ایسے 20 مثالیں ہیں، میں نے کچھ چیزیں بیان کی. اور پھر عام غیر مسلموں سے، اور اگر والدین غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ ایک استثنائی چیز ہے، اس کا بھی حکم بیان کیا. یہ پورا اصول سامنے رکھیے اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو کھنگا دیا. کیا نظر آتا ہے آج کا کوئی مسلمان یا ایک مسلمان؟ پہلے آپ غور کیجئے، کیا اس شخص کو کی تائید کر سکتا ہے، محبت رکھ سکتا ہے جس نے حضرت عمر فاروق کو شہید کیا؟ سوچئے اپنے دل میں. جانتا ہوں یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جو نہیں موجود ہیں،
مرد ہو یا خواتین سب کہیں گے کہ نہیں. لیکن کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ایران کے روافظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں. پرانی بات نہیں ہے، خمینی کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آج بھی ہے. ایران احواز جو اس کے زیر ماتحت ہے، وہاں عمر، ابوبکر، عائشہ، حفصہ نام رکھنا منع ہے. بتائیے ایران کا کوئی آدمی اس نام کا مل جائے آپ کو؟ نہیں ملے گا. تو حضرت عمر کو جس نے قتل کیا، ابو لولو فیروز مجوسی، اس کی بڑی مزار ہے ایران میں، اور سال میں ایک دن وہاں جم گھٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں جیسے عرس ہوتا ہے. لیکن ہم اس ایران کی تائید کر رہے ہیں. مطلب ہم ابو لولو فیروز کو جو عزت والا مانتے ہیں، عمر کو گالی دیتے ہیں، ہم ابو لولو فیروز کی تائید کر رہے ہیں. مالک الاشتر یہ قاتلین عثمان میں شامل تھا. میں نے دھولیے میں غلطی سے کہا حضرت حسین کو قتل کرنے والوں میں، منہ سے یہ نکلا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین میں شامل تھا. ہاں، ہمارا علی انجینئر، آپ جائیں گے تو یوٹیوب پہ ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تابعی تھے، بڑے فضیلت، ان کا اسٹیٹس ویسا ہی ہے، اس کا لفظ ہے جیسے حضرت اویس کرنی کا ہے. ایمان تو لے آئے تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں جا سکے. ٹھیک ایسا ہی کہا ان کا معاملہ ہے، اور بڑی تعریفیں کی اس کی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان غنی کے قاتلین میں شامل ہے، جبکہ یہ غلط ہے. اہل سنت کی تاریخ کی کسی روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس نے کہا ہو. جب بھی اس سے کہا گیا تو اس نے انکار کیا. ایسے لوگوں کو یہ انجینئر کہہ رہا ہے، ہاں، جاہل علامہ. اور ہمارے یہاں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کچھ لوگ. مطلب آپ تاریخ اٹھائیے، روایتیں کھنگالیے. اہل علم نے پاکستان میں ہی جواب دیا اس کا، روایتیں بتائی، صحیح روایت ہے. مصنف ابن شہبہ کی صحیح روایت ہے کہ ایک آدمی نے آ کے، لمبی روایت ہے میں حاصل بتا رہا ہوں، آگے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کا گورنر اپنے چچا دار بھائی یعنی عبداللہ بن عباس کو بنا کر بھیجا. تو پہلے اس نے ایک کو تصدیق نہیں کی، دوسری کی نہیں، تیسری کی جب تصدیق کی، تیسرے نے جب آ کے وہی خبر دی تو یہ بفر گیا. حضرت علی کو برا بھلا کہا. حضرت علی کو بھی برا بھلا کہنے والے کی ہم تعریف کرتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نہیں کہا بلکہ یہ جملہ کہا کہ الہذا لا ندری لماذا قتلنا شیخ المدینہ، کہ ہم نہیں جانتے کہ مدینہ کے شیخ بزرگ یعنی حضرت عثمان کو ہم نے کیوں قتل کیا. یہ اس کے الفاظ ہیں، صحیح روایت ہے اہل علم کے نزدیک. جاہل لوگ نہ مانے الگ بات ہے. اس مالک اشتر، آپ آج نیٹ کا زمانہ ہے، مالک اشتر یونیورسٹی کہاں ہے؟ نیٹ پہ ڈالیے آپ، انگلش میں فارسی میں، تو آپ کو ملے گا ایران میں مالک اشتر نخعی نام کی یونیورسٹی ہے، قاتل عثمان کی. ہم اس ایران کی تائید کر رہے ہیں، یعنی ہم قاتل عثمان کی تائید کر رہے ہیں، حضرت عثمان کے دشمن ہیں. ہاں، اب ہمارے یہاں لوگ ارے کلمہ گو تو ہے نا، کلمہ گو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ تنقید کر دیں گے مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی نماز دیکھو گے تو اپنی نماز کو ان سے کمتر سمجھو گے. یحقر احدکم صلاته مع صلاته، عربی چھوڑتا ہوں، بخاری مسلم سب کتابوں میں تقریباً ان خارجیوں سے متعلق حدیثیں مل جائیں گی، 30 سے زیادہ حدیثیں. اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلاب النار کہا. ہاں، جہنم کے کتے، جیسے یہاں بھوکتے ہیں میڈیا میں، وہاں بھی بھوکیں گے. تو کہا کہ یہ اگر تم ان کی نماز دیکھو گے تو اپنی نماز کو کمتر، صحابہ اپنی نماز کو کمتر سمجھیں گے. کیسی نماز رہی ہوگی؟ تو اپنی تلاوت کو دیکھو گے تو ان کی تلاوت دیکھو گے تو اپنی تلاوت کو کمتر سمجھو گے. قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا. ہاں، اسلام سے ایسے نکل جائے گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ترجمے ہیں. اللہ کے رسول نے آگے کیا کہا؟ اگر تمہیں مل جائے تو انہیں قتل کرنا. آج ہمارے یہاں لوگ بحث کریں گے ہوٹل پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا میں، کلمہ گو ہیں آج ہے کہ نہیں خارجی؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتے ہیں، جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں، صحابہ کے قتل کرنے والوں کی تائید کرتے ہیں، صحابہ کو لعنت بھیجنے والوں کی تائید کرتے ہیں، توحید والوں کے کیڑے نکالتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کر دینا. آج کا مسلمان قابل کہے گا کہ نہیں وہ کلمہ گو ہے نا، کلمے کی بنیاد پر اتحاد کریں گے. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانیں گے، اور نہیں مانتے. جتنے لوگ ہیں نہیں ماننے کو تیار ہیں.
اپنے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ جاہل ہے، عقیدہ نہیں جانتے، ولا اور برا کی بنیادیں نہیں جانتے. بحث چل رہی ہے، علماء پہ تنقیدیں ہو رہی ہے، پوری حکومت جو دین کے لیے توحید کے لیے کام کرتے ہیں ان پر تنقیدیں ہوتی ہیں، خبریں سچی ہیں جھوٹی، اس کی حقیقت کیا نہیں معلوم، تنقید کر رہے ہیں. جو اپنے گھر کے معاملات سے واقف نہیں ہے، اپنی جماعت کے معاملے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ بھی پتہ نہیں ہے جماعت کا خیر اور شر کیا ہے، وہ حکومتوں میں مشورہ دیتے ہیں، دشمنان دین کی تائید کرتے ہیں اور اسلام کے مخلصین کی مخالفت کرتے ہیں. یہ مسلمان سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، حدیث یاد کیجیے، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. دوسری حدیث میں قیامت کی نشانی میں سے جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ علماء، اصلی علماء کہاں نظر آ رہے ہیں؟ علم کہاں نظر آ رہا ہے دین کا، ولا اور برا کا، جس کا تعلق براہ راست عقیدے سے، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت نہ جانے، وہ ایمان کی حلاوت پا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کتنی بھی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. یہ نہیں ہے اگر کہ کس سے دوستی کس سے دشمنی کرنی ہے اور ایسا نہ کرو تو ایمان کی لذت سے محروم ہو. میرے ہاتھ میں ایک کتابچہ ہے، پہلے ارادہ تھا کہ اس کے کچھ مشتملات کو پیش کروں گا، لیکن جمعہ کا خطبہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کا جو تعارفی نوٹ ہے، کیفا خدع بسطاء اہل سنہ کے عنوان سے جو انہوں نے ایک پیج لکھا، میں نے سوچا تھا کہ کم سے کم اس کا ترجمہ کر دوں گا، لیکن اس کو بھی میں اپنے الفاظ میں بہت مختصر سا ذکر کروں. اس کتاب میں صاحب کتاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جب ہم ایک عالم، حق کو جاننے والا محقق طالب علم جب یہ کہتا ہے کہ ایرانی اور حسن نصر اللہ یہ قرآن میں کچھ بڑھاتے ہیں کچھ گھٹاتے ہیں، یہ ابو بکر اور عمر کو کافر کہتے ہیں، یہ صبح اور شام ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے یہاں یہ عبادت ہے. خمینی کہتا ہے، دعا بتائی ہے خمینی نے اپنی کتاب میں کہ صبح شام یہ دعا جو پڑھے گا اس کی یہ فضیلت ہے کہ اے اللہ قریش کے دو تابوت ابو بکر اور عمر پر لعنت فرما. اس کے ابتدائی الفاظ ہے، قریش کے دو بت، دو تابوت ہے قریش، وجیبتہ قریش کا لفظ استعمال کیا. تو کہا جو صبح اور شام ان کو لعنت بھیجتے ہیں اور تمام صحابہ کو، 3-4 کو چھوڑ کر کافر قرار دیتے ہیں، مرتد کہتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر زنا کا الزام لگاتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ ان کا مہدی عنقریب، جو 12واں امام جس کو کہتے ہیں، عنقریب ان کا مہدی نکلے گا، جو غائب ہے، چھپا ہوا ہے سرمن رعا کے غار میں، وہ نکلے گا اور حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان پر حد قائم کرے گا، اور ابو بکر اور عمر کو ان کی قبروں سے نکالے گا اور ان دونوں کو جلائے گا اور سولی دے گا، سولی پہ چڑھائے گا. ہاں، اور شیعہ یہ تمام اہل سنت والجماعت کو، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ ہی کو نہیں، ہم تمام کو کافر قرار دیتے ہیں. ہاں، تو جب یہ بات طالبان علم اور علماء حق کہتے ہیں تو بہت سارے عام اہل سنت یہ شیخ کہہ رہے ہیں، مصر کے عالم غالباً ابو ابراہیم، ہاں، اور یہ مصر سے چھپا ہوا کتابچہ ہے باریک سا، تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہم بیان کرتے ہیں تو بہت سے اہل سنت کے عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے. ہاں، اور قریب وہ ہے کہ بعض لوگ ان پر چڑھ دوڑے. میں نے دھولیہ کی تقریر کی، نشر ہوئی، تو میں تو نہیں دیکھتا، یہ فرصت ہی نہیں ہے. سنا ہے کہ کئی منفی تبصرے بھی آئے ہیں، لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، ہمارے لوگ شیعہ نہیں. کہا ان میں سب سے بہتر حال اس کا ہے جس کو حیرت ہوتی ہے اور کہتا یہ ہے، یعنی جو اچھے لوگ ہیں اس کی مخالفت کرنے والے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے حسن نصر اللہ اور ایرانیوں سے تو کچھ، حسن نصر اللہ کون تھا؟ حزب اللہ، جس کو عرب کے سنی حزب الشیطان کہتے ہیں، جس نے سنیوں کو قتل کیا، سنی عورتوں کا ریپ کیا، لوگوں کے بیچ میں کھڑا کر کے بچوں کو تڑپا کر مارا، سنی مسلمانوں کو. ایران میں کہتے ہیں، شام میں، یمن میں قتل عام کیا، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں، ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں ان کو، ہاں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ فلسطینیوں کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ فلسطینی اہل سنت ہے تو ان کا خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ ان سے عنقریب وہ دفاع کریں گے اور وہ وحدت، رومیوں، یہودیوں، عیسائیوں کے خلاف اتحاد چاہتے ہیں. تو ہم کس کو سچا مانیں؟ یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، اس اہل سنت کو لے کے اور اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں. اور جب ان کی شیعہ کتابوں سے پیش کیا جاتا ہے، یہاں انہوں نے نہیں لکھا، تو کہتے ہیں وہ پرانے شیعہ تھے. ہمارے جماعت اسلامی کے لوگ کہتے ہیں وہ پرانے تھے، آپ بدل گئے ہیں. مہلک اشتر کی نام کی یونیورسٹی آج بھی ہے ایران میں، ابو لولو فیروز کا جشن آج بھی منتا ہے.
आवाज में आज भी जो है अबू बकर उमर फारूक का नाम रखना मना है। और इन्होंने इस किताब में ये बयान किया कि इनके यहाँ कुरान को मुहर्रफ माना जाता है, तो 2 कुरान की सूरतें नमूने की नकल की है, सूरतुल विलाया, सूरतुल नूरैन, जो उन्होंने गढ़ ली है, और उसमें कुरान के मेयार से, अरबी के मेयार से घटिया बातें जुमले मौजूद हैं, उसको वो असली कुरान का हिस्सा मानते हैं। इसमें ये बताया है हवालों से, कहा कि पुरानी किताबों का इनकार कर देते हैं, तो हम खुमैनी की किताबों का जिक्र कर रहे हैं। हवाले खुमैनी की किताबों से दिया है जो पुरानी किताबों के मुआफिक है। उसमें नौजुबिल्ला ऐसी ऐसी बातें कि बाज़ बातें मैंने पढ़ी तो मैं सोच रहा था कि इसको हम बयान भी नहीं कर सकते। तो उमर फारूक, आयशा सिद्दीक़ा वगैरह के बारे में जो बातें लिखी है उन्होंने, मैं उसको बयान करने और तर्जुमा करने से भी मुझे शर्म और डर महसूस होती है। और उनकी हम तायद कर रहे हैं। अभी मैंने मालिक अश्तर का जिक्र किया, अली इंजीनियर कहता है ये वो ताबई है, और मैंने रिवायत बताई, तायद कर रहा है। वो जो हज़रत अमीर मुआविया पर तनकीद करता है, अम्र बिन आस पर तनकीद करता है, उमर फारूक पर तनकीद करता है, आयशा पर बुरा भला कहता है, वो मालिक अश्तर उस्मान के कातिल की तारीफ करता है। हम उसको सुन रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन समझ रहे हैं कि नहीं? हम उसमें शामिल हैं। आज जितने लोग तायद कर रहे हैं ईरान की, सबको मैं मानता हूं, क्योंकि वो दीन जानते ही नहीं है। सच्ची झूठी खबरें जिन बुनियादों पर वो तायद कर रहे हैं, वही बुनियाद जब सामने पाई जाती है, कहते हैं बेस बना लिया। मैंने बहुत तफसील से बात की है, सऊदी अरब और फला जगह बेस बनाए गए। तो उन्होंने कौन सा बेस बनाया? तो शरीयत के किस उसूल की मुखालफत की? क्या उनके यहाँ से किसी मुसलमान पर हमला किया गया? क्या उन्होंने अपनी जमीन में बसा दिया? उनको कहा जज़ीरतुल अरब से निकालो, तो वहां निकालने का क्या मतलब है? और अगर उन्होंने थोड़ी टेक्नोलॉजी ली या अपने निगरानी के तौर पर रखा, तो ये गलत किया अगर आप कह रहे हैं। तो अब यही काम ईरान ने रशिया और चाइना को रख के किया, उनसे टेक्नोलॉजी ले रहा है। शाम में जब रशिया हमला कर रहा था, मुसलमान सुन्नी मुसलमानों का कत्ल कर रहा था, उस वक्त ईरान के बेस का रशिया के हवाई जहाजों ने इस्तेमाल किया करता रहा और ईरान शरीक रहा। उस पर क्या फतवा देते हैं हमारे काबिल लोग? क्या इन लोगों को वाकई मुसलमानों से मोहब्बत है? मुझे नहीं लगता। कोई फलस्तीन की जिसकी तारीफ करते हैं, उनका इनके पड़ोस में आ जाए तो उसकी मुखालफत करेंगे, उसके यहाँ फाका है तो खाना नहीं पहुंचाएंगे। और यहाँ मोहब्बत बता रहे हैं सऊदी अरब की हुकूमत के जो है वो करते हैं। वो क्या कर रहा है? 25 लाख पनाह गजीनों को रखा, उन लोगों को जिनको बेघर किया ईरान ने शाम में। ही हमें पता ही नहीं है, मालूमात है नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो चीजें इन्होंने बयान की, अब उसके बाद इन्होंने कहा कि आम आदमी जब ये सुनता है तो कहता है कि ईरान तो ये बोलता है। अब अभी की जंग हो रही है, ईरान इसराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ, खुशी होगी जालिम को जब नुकसान पहुंचेगा। और मैं यही बार बार कहता हूं कि ये अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि 2 जालिमीन जो मिल के अहले सुन्नत को कत्ल करते रहे पूरी तारीख में, अल्लाह ने उन्हें लड़ा दिया। लड़ना दोनों नहीं चाहते थे। सुनिए ट्रम्प का, नेतन्याहू का बयान कि हमने जब हमला किया था तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ईरान की इतनी तैयारी, इतना हथियार होगा। हमारा यह था कि 1 दिन 2 दिन में, 48 घंटे 72 घंटे में हमारा मामला हमारे काबू में आ जाएगा, हमारे हिसाब की हुकूमत बन जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, ईरान के तेल और उस पर हमारा कब्जा और हमारी चलने लगेगी, मामला खत्म। उन्होंने ये समझा था। और ईरानी उससे पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें हर चीज पर तैयार थे। अभी भी बार बार वो बात दोहराते हैं कि हम पर जंग थोपी गई है, हम दिफा कर रहे हैं। दिफा करना हक है, ठीक है, लेकिन ये जंग चाहता नहीं था। एक शर्त के अलावा उनकी तमाम शराइत कबूल करने को तैयार था। न्यूक्लियर जो मादा था जिसका शो किया जाता है, अमेरिका की आदत है, जिसके खिलाफ महाजराई करना है तो इल्जाम लगा देते हैं। सद्दाम हुसैन के पास केमिकल बम है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, आज तक नहीं मिला, लेकिन ईरान के तेल के कुएं उसको मिल गए। तो ऐसे इल्जाम लगाता है, इनके पास नहीं है। उनके यहाँ के लोग कहते हैं, मुहक्किकीन कहते हैं, आलमी जो इदारा है एटमी न्यूक्लियर हथियार से मुताल्लिक, उसका भी कहना था कि उसकी अपनी सलाहियत ही नहीं है। और ईरान ने कहा कि हमारा इरादा भी नहीं है। तो कहा कि हम अपने जेनेवा के कन्वेंशन में सब सौंप देंगे। आखिरी मीटिंग में वो, और 2-3 दिन के बाद फिर मीटिंग होने वाली थी। अमेरिका और इसराइल ने हमला कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो तेल पर और ईरान में ऐसी हुकूमत बिठाना चाहते थे जो उनके हिसाब से काम करे, जैसे इराक के तेल पर कब्जा है, जैसे वेनेजुएला पर कब्जा किया। और उसमें न सिर्फ ये कि अपनी ताकत पैसा कमाने का मकसद था, बल्कि ईरान चाइना को नीचा दिखाना, जिसको इन इलाकों से तेल मिलता है, उस पर भी तसल्लुत जमाना था। क्योंकि चाइना रेयर अर्थ की ऐसी बहुत सारी चीजें 90% 95% फराहम करता है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, जिसके बगैर आपका मोबाइल नहीं चल सकता, एटम बम नहीं बन सकता, कोई और मिसाइल नहीं बन सकता, वो चाइना फराहम करता है। तो चाइना के ताल्लुक से भी कुछ चीजें हमारे हाथ में,
یہ سیاسی باتیں بظاہر ہیں، لیکن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ ان کے دنیاوی سیاسی مقاصد تھے جن کی بنیاد پر جنگ چھڑ گئی. یہ مذہبی جنگ نہیں ہے. ایران کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں ہے. آج بھی شروع کے دنوں میں اور ابھی تک 2 دن پہلے تک جو لوگوں نے تجزیہ کیا کہ سنی علاقوں میں ایران کے میزائل اور بم زیادہ گرے، کہا ایران امریکن بیس پہ نہیں، عوامی سطحوں پر بھی سنیوں کا کتنا قتل ہوا، کتنا نقصان ہوا، ان پر ان کو کیسی دھمکیاں دی جا رہی ہے. ظاہر میں بیان بازی کرتا ہے تقیہ کے ساتھ، تو کہتے ہیں دیکھو یہ بیان تو یہ دے رہا ہے. ایسے ان چیزوں میں یہ آگے کتاب میں لکھا ہے، وقت نہیں ہے، میں صرف ایک چیز اس میں حوالے دیے کم سے کم خمینی کی عبارت کے، پچھلی کتابوں کی عبارت کے، کہ یہ ایرانیوں کے یہاں یا شیعوں کے یہاں ایک چیز ہے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ سچ بول رہے ہیں کہ یہ سچ بول رہے ہیں، تو ان کے یہاں تقیہ ہے، تقیہ. اور 5-6 عبارتیں نقل کی ہیں ان کی بنیادی کتابوں سے، خمینی کی کتابوں سے بھی، کہ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے آپ ظاہر میں کچھ کہیں باطن میں کچھ. اسے ان کے یہاں فرض کہا گیا ہے. دین کے 9 حصوں میں سے 10 حصوں میں سے 9 حصہ کہا گیا ہے. اس شخص کا دین اور ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس تقیہ نہیں ہے. یہ ان کی روایت کی عبارت کا ترجمہ ہے. وہ تقیہ ہے. اور آپ پڑھیے علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی قوم، کوئی مسلک اتنا جھوٹا نہیں ہے جتنا شیعہ اور رافضی جھوٹ بولتے ہیں. سب سے زیادہ جھوٹے، یہاں کچھ وہاں کچھ، منافقین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو سچا مان رہے ہیں، ان کو سچا مان رہے ہیں. جھوٹا کبھی کبھی سچ بھی بولتا ہے تو ہم ان کو سچا مانتے ہیں. سعودی عرب اور اہل ایمان اہل سنت سچ بولتے ہیں، ہم ان کو جھوٹا مان رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک زمانہ آئے گا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا مانا جائے گا. خیانت دار کو امین اور امین کو. میں نے دھولیے میں بیان کیا کچھ کارنامے. سعودی عرب کیا کیا کرتا ہے، شو بازی نہیں کرتا، پروپیگنڈا نہیں کرتا. ایران کیا کرتا ہے. اس کتاب میں کچھ واقعات ایسے نقل کیے ہیں، پڑھتے ہوئے مجھے رونا آ گیا. یہاں خطبہ دینے کے لیے کل میں تھوڑا سرسری دیکھ رہا تھا، رات میں مجھے رونا آ گیا. ایران کی جیلوں میں اہل سنت کی ایک بہت بڑی تعداد قید تھی. قید ہے خمینی کے آنے کے بعد تعداد کیا. اس میں مرد اور دوسروں کو چھوڑیے، عورتوں کو بھی بڑی تعداد میں گرفتار کیا گیا. اور عورتیں بھی 12 سال کی، لڑکیاں 14 سال کی، 16 سال کی. ایک 16 سال کی لڑکی کا واقعہ اور ایک 14 سال کی لڑکی کا واقعہ، میں اسے پورا بیان نہیں کر سکتا. ہاں کچھ اہل سنت کے مردوں نے جو بعد میں نکل گئے، چیخیں سنائی دی رات میں ہمیں بغل سے. صبح میں ہم نے ایک شخص سے پوچھا جو تھا تو شیعہ ہی لیکن کچھ نرم تھا کہ کل وہ چیخیں کیوں آ رہی تھی بچی کی. تو اس نے پہلے برا بھلا کہا اپنے لوگوں کو، اور پھر اس نے کہا، میں بہت ہلکا کر کے بتا رہا ہوں، کہ ہمارے مسلک کے شیعہ مذہب کے مطابق اس کو پھانسی دینا تھی، لیکن پھانسی کسی کماری لڑکی کو نہیں دی جا سکتی، باقیرہ لڑکی کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. اس لیے کل جب پھانسی دینا ہے تو آج رات کے لیے نکاح متا، ہمارے ایک سپاہی سے اس کا نکاح کیا گیا اور رات بھر اس کے جسم سے اس نے کھلواڑ کیا تاکہ اس کو صبح پھانسی دی جا سکے. ایسا ایک واقعہ نہیں ہے. ایران کی جیلوں میں ایسے روز واقعات ہوتے ہیں. اہواز کا پورا علاقہ جہاں 1 کروڑ سے زیادہ سنی مسلمان ہیں، یہودی اتنا سخت ظلم فلسطینیوں پر نہیں کرتے جتنا اہواز میں یہ ایرانی شیعہ جو ہے سنی مسلمانوں سے کرتے ہیں. اسی میں ایک واقعہ ایک عالم کا ہے، عالم دین، اس کا ایک خبر نقل کی اس کتاب میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ولایت فقیہ، ان کے یہاں ایک بات یہ ہے کہ 12واں امام جب نکلے گا، جب دین پر عمل کریں گے تو یہ لوگ دینی معاملات میں ایک خلا محسوس کرتے کہ اصلی قرآن نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے، اور جس امام کی تقلید کرنا ہے شیعوں کا مذہب ہے 12 اثنا عشری کا کہ اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، تو ہے ہی نہیں. تو خمینی نے حکومت میں آنے کے بعد ولایت فقیہ کا ایک درجہ، ایک منصب نکالا جو شیعہ مذہب کے حساب سے بھی بدعت تھا. تو اب اس پر اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے. اور ولایت فقیہ کو مان کر ہم ایرانیوں کی حکومت جب بن جائے گی تو 313 سچے شیعہ جب ہو جائیں گے تو یہی قبضہ کریں گے. امام 12ویں امام نکلیں گے اور جا کے مدینہ پر قبضہ کریں گے اور ابو بکر عمر کی قبر کو قبر سے نکال کر، عثمان کو قبر سے نکال کر سولی پہ چڑھائیں گے، حضرت عائشہ کو نکال کر ان پر رجم کی حد قائم کریں گے. یہ میرے موبائل میں ایک شیعہ عالم کی تقریر بھی موجود ہے چھوٹی سی، اس میں بھی یہ بہت موجود ہے. آج کی ہے، پرانی نہیں ہے، اس زمانے کی ہے. تو یہ ان کا عقیدہ ہے. تو ولایت فقیہ ان کا ایک عقیدہ بنایا. تو سنی عالم جو ایران کے تھے انہوں نے ولایت فقیہ کا اپنی ایک مسجد کے درس میں یا تقریر خطبے میں رد کیا.
ایرانیوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. کچھ دن کے بعد ان کا بیان آیا کہ نہیں ولایت فقیہ ماننا چاہیے اور ایسا ایسا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اس کو تائید میں انہوں نے بیان دیا. تو کچھ لوگوں نے جا کے ان سے ملاقات کی سنی مسلمانوں نے کہ آپ نے پہلے اس کا رد کیا تھا، اب اس کی تائید میں کیسے بیان دی؟ تو رونے لگے اور کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا میں بیان نہیں کر سکتا. کہا کیا؟ کہا مجھ کو قید خانے میں جب رکھا گیا تو ایک دن کالا امامہ اوڑے ہوئے ایک صاحب اور ان کے پیچھے 10 یا 20، اس کتاب میں ہے میں بول رہا ہوں 10 یا 20 لوگ آئے نوجوان، اور اس آدمی نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرو، سب کے سامنے جتنا کرو گے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کا تم کو اجر و ثواب ملے گا. اس سنی کے ساتھ اس کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرو، اغلام بازی. کہا میرے ساتھ جب یہ حرکت ہونے لگی تو میں نے اپنی بات سے رجوع کیا. یہ میں نے بہت مختصر بیان کیا. ایسے واقعات آپ لبنان سابرہ شتیلہ کا قصہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے کہ مسلم لڑکیوں کے ساتھ انتہائی درندگی کے ساتھ یہودی پیش آئے. عرب علماء نے تصویروں اور دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ، میں نے خلد آباد میں تقریر کی تھی کتاب لے کر، اس کی عبارتیں پڑھی تھی، تصویریں بتائی تھی، کچھ تصویریں کہ ایرانی سپاہی جو شیعہ تھے انہوں نے مل کر، یہ نصر اللہ کے گروہ نے یہودیوں سے مل، یہودی دائرہ لگا کے کھڑے ہیں اور حزب اللہ والے بیچ میں سنی لڑکیوں عورتوں کو برہنہ کر کے ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں. ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. کلمہ گو ہے. قرآن ایک چھاپا نہیں ایران نے، کوئی ترجمہ بیان نہیں کیا، دعوت کا کام نہیں کیا، کسی مسلمان کی مدرسے مسجد کی مدد نہیں کی. کلمہ گو ہے. سعودی عرب سب کر رہا ہے. یہ جو واقعات میں نے 2-3 بیان کیے، اگر اس میں سے کوئی ایک آدھ واقعہ محمد بن سلمان یا شاہی خاندان یا سعودی عرب کے کسی آدمی سے جڑ جائے گا تو دیکھیے کیسا ہنگامہ مچے گا، قاعدے بدل جاتے ہیں. ایران کا بیس، امریکہ کا بیس سعودی عرب میں ہے تو کافر ہو گیا، لیکن اگر وہی چیز ایران میں ہو تو خاموشی، سناٹا. ایک مسلمان کا قتل کرنا کیسا ہے؟ امریکہ کے نشانہ بنانے کے نام پر اس جنگ میں ابھی جو جاری ہے کتنے سنی مسلمان قتل ہو گئے، بے گناہ لوگ. اس کا کوئی حساب کتاب آپ کہیں گے نہیں ہو جاتا ہے. تو سعودی عرب میں اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اسے اسلام کے لیے خطرہ بتاتے ہیں آپ. پھر یہ ہو جائے، جان چلی جائے، آپ کا بھائی مر جائے، سعودی عرب میں کام کر رہا ہو، عراق کویت میں کام کر رہا ہو، تو آپ بولیں گے ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. یہاں بیٹھ کے تبصرہ کرنا آسان ہے، حقائق نہیں جانتے ہم لوگ. اب اس میں انہوں نے ایک چیز یہ بھی بیان کی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، حالانکہ بہت کچھ باقی ہے. اس میں ایک چیز یہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر لیں. میں نے ولا اور برا کی بات کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لا تجد قوما، یہ بہت بار پڑھے ہیں اور یہ لکھ لیجئے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمارے مسلمان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے قرآن کا اصول، اپنے دماغ سے چلتے ہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. یوادون من حاد اللہ، کہ وہ ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، ان سے محبت کریں، اس سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں. حاد کا معنی مخالفت کرنا، دشمنی کرنا. جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے. قرآن کی آیت ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، آپ اور ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مانتے ہیں کیا؟ جائزہ لیجئے. جتنے لوگ ایران کی تائید کر رہے ہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ اس آیت کو نہیں مانتے ہیں. اب انکار کہیں کر رہے ہیں، نہیں تعویل کریں گے، لیکن نہیں مان رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی اور مخالفت کرے، اس سے محبت رکھنے والا آپ ان کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، آگے قرآن کا اسی آیت میں، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، آبا ہوں، او ابناء یا بیٹے پوتے ناتے نواسی ہوں. ہاں وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ او ابناءَهum او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے ان کے بھائی بند ہوں، سگا بھائی ہو، سوتیلا بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو، عشیرتہم ان کے گھر کا آدمی ہو، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو اس سے محبت نہیں کر سکتا ایک مسلمان. اب جو حضرت عمر کو، ابو بکر صدیق کو کافر کہہ رہا ہے، ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، اس آیت کو مان رہے ہیں کیا؟ نہیں مان رہے ہیں. جو حضرت علی کو قتل کرنے والے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں، تحریکی. آج خارجی کہاں ہیں؟ تحریکیوں کی شکل میں، جو مسلمانوں کو بغیر اسلامی اصولوں کے
کافر قرار دیتے ہیں. خارجیت کی سب سے موٹی دلیل یا صفت یہی ہے. قیامت تک ہوں گے یہ. اللہ کے رسول نے علامتیں بتائی, دیکھیے ڈھونڈیے. لیکن کس کو فرصت ہے؟ ہمارے پاس موبائل کے لیے, ہنسی مذاق کے لیے, اسپورٹس کے لیے فرصت ہے. قرآن حدیث سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. درس قرآن, درس حدیث, خطبہ جمعہ بہت بھاری پڑتا ہے. درس قرآن, درس حدیث میں چھوٹے تو دیکھیے کیا تعداد رہتی ہے. ہمارے بچے گمراہی کا شکار ہے, ہمیں فکر نہیں ہے. توحید بگڑ جائے چلے گا, دین بگڑ جائے چلے گا, ہمارے بچوں کا فکر نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہ بچوں کے لیے محنت کرنے کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, میں پروردگار مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. سر میں درس میں پڑھاتا ہوں تو پوچھتا ہوں بچوں سے کہ ہم میں سے کوئی شخص ہے جس سے پوچھا ہے کہ آپ بت پوجیں گے کیا؟ تو ہم کہیں گے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان بولے گا نہیں. تو ہم نہیں پوچھ سکتے. حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں, کیوں؟ اس کی فکر ہے, ہمیں نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھتے ہیں کہ سیف ہے, ہمارا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے. نہیں ہے ٹھیک, لکھ لیجیے. نہیں جانتے, ولا اور برا نہیں جانتے, توحید نہیں جانتے. اگر یہ ہوتا تو انجینئر ہمارے یہاں مقبول نہیں ہوتا. اگر یہ ہوتا تو ڈاکٹر اسرار اور ایسے گمراہ کرنے والے لوگوں کو لوگ سرعام کچل دیتے, چھوڑ دیتے. مولانا مودودی صاحب, سید قطب, اور ان کی تحریریں عام نہیں ہوتی, ان کی تعریف نہیں ہوتی, شیعوں کی تائید نہیں ہوتی. میں نے اب ایک نام اور لے لیا. لوگ کہیں گے اختلاف, میں بار بار کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی, باقی سب جہنم کے راستے پہ. اب کوئی دائمی جائے گا, کوئی بعد میں نکال لیا جائے گا, یہ الگ بحث ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ اکثریت کو آپ کہہ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے اکثریت کو کیا کہا؟ غلط راستے پہ چلنے والا کہا. تو آپ اللہ کے رسول پر بھی فتویٰ دے دو گے؟ اختلاف کی بات کی آپ نے. آپ نے کہا انما اخشى علی امتی الائمۃ المضلین, میں اپنی امت پر, مجھے بس ڈر ہے تو گمراہ کرنے والے اماموں کا. کون؟ جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. ابھی اخبار میں فوٹو آتا ہے, وہ نعمانی صاحب ایران کے کونسل جنرل سے مل رہے ہیں, ان کو تحفہ بھیج, ان کی تائید کر رہے ہیں. ہمارے لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر اسرار, میں نے ایک نام اور لیا. میں نے ابھی ان کی کلپ پچھلے ہفتے میں سنی. اس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی حکومت کا قیام یا یورپ اور امریکہ سے لڑنے کا جگرا اور مادہ شیعوں میں زیادہ ہے, اہل سنت میں نہیں ہے. غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں, الفاظ میرے ہیں, اب وہ میں لفظ و لفظ یاد نہیں کر سکتا. انہوں نے جو بات کہی, انہوں نے کہا کہ شیعوں میں جو کربلا کا جو واقعہ ہے ان کے ہاں تذکرہ ہوتا ہے, اس چیز نے شیعوں میں, روافظ میں بہت بہادری پیدا کر دی ہے. اور وہ بہادر ہے تو وہ مقابلہ کر سکتے ہیں, اہل سنت پہ وہ جذبہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر اسرار. ارے مل جائے گا, کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں. آسانی سے مل جائے گا, بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی کلپ, اور کچھ لوگ اس سے متاثر بھی ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کیونکہ ان کو اگر نہ ہوتے تو سنتے نہیں, فارورڈ نہیں کرتے. یہ بات صحیح ہے کیا؟ شیعوں میں کربلا کے ذکر سے بہادری آ گئی, سنیوں میں نہیں آئی. اب کربلا کا جو تذکرہ مجلس اعضا محرم الحرام میں, عاشورہ کے ایام میں جو ذکر کیا جاتا ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, میرا سوال ہے, آپ خود پوچھئے, اگر جو دین آپ جانتے ہیں, ہم اس کو دین کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں صحیح عمل مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ جائز ہے یا بدعت ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ بدعت ہے. ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہو رہا ہے, 60 ہجری 61 ہجری میں. اس کی وجہ سے دین بدل جائے گا کیا؟ اب اس کا ماتم کر رہے ہیں. یہ ماتم کرنا قرآن حدیث کے خلاف ہے. مجلس اعضا دین میں نئی چیز ہے. تعزیہ بدعت ہے. ہاں, بہت بعد میں 4ویں 5ویں صدی ہجری میں شروع ہوا. عبیدیوں نے, کس نے شروع کیا؟ ہندوستان میں تیمور لگ لایا. تو سنت نہیں ہے نا, بدعت ہے, شریعت کے خلاف عمل ہے. ڈاکٹر اسرار ایک بدعت کے فائدے بتا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں. یعنی کربلا کے ذکر سے ان کے اندر بہادری ہے, ہمارے اندر وہ ذکر نہیں ہے, اس لیے بہادری نہیں ہے سنیوں میں. یہ لکھ لیں ایک بات کہ عرب اور سعودی عرب اور یہ عرب لوگ جو ہے نا, میدان کے اصلی بہادر یہ ہمیشہ سے رہے ہیں, آج بھی ہیں. بہادری کے ساتھ شعور اور عقل جو ہے نا, آج بھی ان کی سب سے زیادہ پہنچی ہوئی ہے. وہ جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں, عقل مندی ہے ان کی, دانائی ہے, صبر ہے, دین کی تعلیم پر عمل ہے, علماء سے مشورہ ہے, جس کے آس پاس بھی ہم نہیں جاتے, سمجھیں گے بھی نہیں ابھی بہت سے لوگ. کیا کیا حکمتیں ہیں, کیا کیا باریکیاں ہیں. خیر, تو ڈاکٹر اسرار, میں نے پہلا نقطہ یہ کہا
کہ وہ کربلا کے واقعے کی تعریف بیان کر رہے ہیں. بدعت کو کربلا کے تذکرے سے ان کا کہنا ہے کہ بہادری آئی. تو اس بہادری سے شیعوں نے یہود، نصارہ، غیر مسلم، اسلام دشمن طاقتوں کا کیا بگاڑا ہے. پوری تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بتائیے کہ مسلمانوں کا. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کا ذکر کرتے ہیں. 2 سے 2.5 سال تک، اکتوبر 2023 سے یہ ابھی ماضی کے کچھ دنوں پہلے تک، ایران آج بھی چل رہی ہے، غزہ کو کھنڈر بنا دیا اسرائیل نے. کوئی ایک میزائل چلا ایران کا اس کے خلاف، کوئی ایک عمل کیا، دھمکی دی. بلکہ اس درمیان ایک کلپ آئی کہ ایک ایران کے ذمہ دار سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد اقصیٰ کو چھڑانے کے لیے اور فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیا اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ کہا مسجد اقصیٰ ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے نزدیک تو بیت اللہ اہمیت رکھتا ہے. ہم اس کو نزدیک خاندان سے، آل سعود سے چھڑانے کے لیے سعودی عرب پر حملہ کریں گے. تحریکی اس سے ضرور خوش ہوں گے. کوئی مومن خوش نہیں ہو سکتا، پکا ایمان والا. یہ ان کا جذبہ ہے، آتا رہتا ہے سامنے، چھپاتے ہیں اسے، تقیہ باز ہیں. تو ڈاکٹر اسرار سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ان کے اندر بہادری آئی. تو انہوں نے خود ایک جگہ اشارہ کیا اسی کلپ میں کہ اگرچہ اس بہادری کا مظاہرہ ہر جگہ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو ایک عقیدہ ہے امام غائب والا، اس کے پیچھے چلنے کا وہ چیز نہ موجود تھی. تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی بہادری کا؟ یہ بہادری اسلام دشمنوں کے لیے نہیں ہے. ان شیعوں کی حقیقت میں لکھ لیجیے یہ، اور میں نے دوریے میں بھی بتایا، اور آپ پڑھیے جا کے. پوری اسلامی تاریخ میں ہمیشہ شیعہ سنیوں کے خلاف غیروں کے اعلی کار بنے ہیں. حضرت عمر کو قتل کرنے والے اس وقت تو باقاعدہ شیعہ نہیں تھے، لیکن ابو لولو فیروز جس نے قتل کیا وہ ان کا ہیرو ہے. اس کی پیدائش ہے، مرنے کے دن کو جو ہے جشن مناتے ہیں. اس کو بابا شجاع الدین کہتے ہیں. ابو لولو فیروز کو حضرت عمر کو مار دیا. شجاع الدین وہ ہے بہادر. ان کے نزدیک ڈاکٹر اسرار بھی بول سکتے ہیں کتنا بہادر تھا وہ. حالانکہ نماز میں دھوکے سے مارا اس نے. یہ بہادر نہیں کرتے ایسا. حضرت عثمان کو قتل کرنے والا مالک اشتر، میں نے ابھی بتایا کہ ایران میں اس کے نام کی یونیورسٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پر جا کے. تو قاتلین عثمان میں تھا، یہ ثابت ہے. لیکن جو لوگ تائید کرتے ہیں وہ علی انجینئر جیسے ہمارے درمیان جن کو لانچ کیا گیا ہے، جو شیعہ ہیں اندر سے، لیکن ہم ان کو سنی سمجھتے ہیں، اور ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں، وہ ان کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں اس کو قاتلین میں شامل نہیں تھا، جبکہ ثبوت ہے. اور جن کا صحابہ کرام کے قرآن حدیث سے ثبوت ہے کہ ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ان کو برا بھلا کہنے کا راستہ علی انجینئر کہتا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، سارے صحابہ کے لیے نہیں ہے، کچھ کے لیے ہے. یہ موجود ہے مارکیٹ میں ان کی زبانیں، ہم مانتے ہیں ان کو. تو اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، جاہلوں کی مان رہے ہیں، قیامت کی نشانی بن رہے ہیں ہم لوگ. تو ڈاکٹر اسرار سے میں نے کہا اس میں میں ایک بات اور کہ کربلا کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ بات اہم ہے کہ اصل میں رافضی مسلک میں سب سے بڑی بنیاد اس مذہب کی جو ہے، ایسے عقیدے کے اعتبار سے امامت ان کا بنیادی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں توحید ہے، ان کے یہاں امامت ہے. اور امامت کا خاص مطلب ہے 12 امام. تو 12 امام کو وہ انبیاء سے اعلیٰ مانتے ہیں، انبیاء سے اونچا. دلیل دیتے ہیں قرآن سے کہ حضرت ابراہیم نبی تھے، لیکن اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. بہت زیادہ ہو گیا، بس 2-4 منٹ، میں آپ کو امام بنانے والا ہوں. کہا دیکھیے امامت کا درجہ اونچا ہے. تو یہ ان کو ائمہ اہل بیت کو معصوم کہتے ہیں، عالم الغیب سب کو مانتے ہیں 12 کو. اور ان کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت سب سے اہم ہے. تو اللہ کے رسول کے بعد علی کا حق تھا، اور ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی نے وہ غصب کر لیا. غصب ہی نہیں کیا، اہل بیت پر ظلم کیا، حضرت فاطمہ کو قتل کیا، حضرت فاطمہ کے پیٹ کے ایک بچے کو لات مار کے عمر فاروق نے گرا دیا. سب جھوٹی روایتیں ہیں لیکن مانتے ہیں لوگ، ان کی کتابوں میں درج ہے. حضرت علی یہاں سب خاموش رہے. کیوں؟ تقیہ، سر امامت. یہ عنوان جہاں پھنستے ہیں بولتے ہیں تقیہ کیا تھا. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ امامت اہم ہے، اور اس کو نہ مان کر انہوں نے کفر کیا، غصب کیا. اور جو لوگ ابو بکر اور عمر کو مانتے ہیں وہ بھی کافر ہیں. تو اس کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت کے خلاف شیعوں میں نفرت بنائی جاتی ہے. اور شیعہ مذہب کی ایک بنیاد یہ بنی کہ اہل سنت سے نفرت کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے. خمینی کا فتویٰ یہاں تک تھا اور ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی شیعہ رہتا ہے اور وہاں کوئی سنی شیعہ عالم نہیں ہے اور اس کو مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو وہاں کے سنی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھے. سنی عالم جو فتویٰ دے اس کے خلاف عمل کرے. اگر غلط بھی کرے گا تو سنی کی مخالفت کا اجر ملے گا، بالکل یہودیوں والا.
ان کا نسب ایک طرف یہودیوں سے ملے، ایک طرف مجوسیوں سے. ٹائم ہوتا تو میں تھوڑا سا بیان کرتا، دوسری تقریر میں بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہے. تو بنیاد کیا ہے، میں بتانا کیا چاہتا ہوں، اہل سنت والجماعت سے نفرت. اور میں اس سے جوڑ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار نے جو دھوکہ دینے کی کوشش کی، جھوٹ بولا، غلط استدلال کیا. اب سوچئے کہ ایسے لوگ بھی فریب کھا گئے ہیں، تو عام آدمی تو فریب کھائے تو کون سی بڑی بات ہے. اور جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے اس لیے کہا کہ میں گمراہ کرنے والے قائدین سے مجھے اپنی امت پر ڈر ہے. ایسے لوگوں کے پیچھے لوگ چلیں گے تو کہاں جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کے تذکرے سے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے خلاف شیعوں میں نفرت کو مضبوط کیا جاتا ہے. ہم لوگ بھول جاتے ہیں، آپ اور ہمارے درمیان تائید کی بات ہوتی ہے، لیکن کوئی عام شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی سنی عالم کی اس طرح عزت و قدر کرے. اگر وہ کر رہا ہے بظاہر تو تقیہ کر رہا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جھوٹ بول رہا ہے. مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا عبدالشکور صاحب دیوبندی ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتابیں پڑھی ہے ہندوستان میں. عبدالشکور فاروقی نے کہا کہ 1 2 5 7 میں 5000 سے زیادہ شیعوں کی امہات الکتب میں روایتیں جو کہتی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے 5 طریقے کی. کم بھی کیا گیا، زیادہ بھی کیا گیا، آگے بھی کیا گیا، پیچھے بھی کیا گیا، لفظوں کو تبدیل بھی کیا گیا 5 قسمیں. 5000 سے زیادہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو محرف نہیں مانتا تو وہ شیعہ ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. تو تقیہ کر رہا ہے. قرآن کو تحریف والا مانتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کو پتا ہوتا ہے، اس کا علم نہیں ہے، اور جب بات کا علم نہیں ہے اس لیے تقدیر لکھنے کا سوال ہی نہیں، اس لیے تقدیر کا انکار کرتے ہیں. ہم ان کی تائید کرتے ہیں. تو اب اس آیت میں ہم کہاں پھر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آپ نہیں پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اس سے محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یا خاندان کے لوگ ہیں. میں ایسا مانتا ہوں کہ جو لوگ روافظ کی تائید کر رہے ہیں وہ اس آیت کے اور دین کے ولا اور برا کے جتنے اصول ضابطے ہیں سب کے خلاف عمل کر رہے ہیں. ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی عزت اور سربلندی چاہیے. تو ان خبروں کی بنیاد پہ اپنا موقف طے مت کیجیے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی نہیں پتا. یہ یاد رکھیے کہ جو قرآن کی نظر میں، قرآن کے مطابق جو صحیح عقیدہ ہے، تقویٰ، پرہیزگاری ہے، صبر اور اقدار جو بتائے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم اس پر رہو گے تو اللہ کی مدد ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. تو وہ تقویٰ سمجھیں کیا ہے، وہ توحید سمجھیں کیا ہے، ان اصولوں پر استقامت سے جمے رہیے. خبروں میں نظر آتا ہے تو کچھ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں، ان کے پیچھے برائی ہوتی ہے. کچھ چمتکار نظر آتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا دجال جب خروج کرے گا نا تو ایک آدمی کو مار کے زندہ کرے گا. تو جو لوگ ایسی جھوٹی خبروں کی بنیاد پر اسلام دشمنوں کی تائید کرنے لگتے ہیں وہ کہاں رہیں گے، دجال پہ کتنی جلدی ایمان لائیں گے. سوچیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے کہ ہر دجال کے دجل سے ہم جو ہے بچ سکیں اور اس کے فریب میں نہ آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. جب ہمارا یہ حال ہے میرے بھائیوں تو ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا. دین سے کتنی دور ہے. کوئی بھی گمراہ کرنے والا پیدا ہوگا اپنے پیچھے لے جائے گا. بہت کچھ چیزیں ہم اچھی کر رہے ہیں لیکن عقیدے اور اصول کے خلاف کوئی ہم نے چیز اختیار کی جس سے ہماری نیکی اور ہماری ایمان تباہ ہو جائے. کیا مطلب، کیا بچے گا، آخرت میں کیا لے کر جائیں گے. یہ سب سے سیریس، سب سے سنجیدہ موضوع ہے، ہماری زندگی کے لیے سب سے اہمیت کا حامل یہ حصہ ہے. اس لیے اس میں سنجیدہ ہو کر دین سیکھیں اور سیکھ کر کوشش کریں، دعا مانگیں کہ اللہ صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، اسی پر موت دے اور اس کے ذریعے سے دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی سعادت اور نجات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.